ایسے اللہ کے ہاں روتے تھے علی جیسے کسی کا ایک بیٹا ہو کسی ماں کا اور وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا ہو، اس انداز سے علی روتے تھے۔ طویل الفکرہ، لمبی لمبی فکر سوچتے تھے علی، طویل فکر کے مالک تھے۔ وَيُخَاطِبُ نَفْسَهُ، اپنے نفس سے مخاطب ہوتے تھے کبھی کبھی جب خطاب کرتے تھے، کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا، امین نہیں ہوتا تھا، ذہین ہوتے تو امین نہیں ہوتے تھے، امین ملتے تھے تو ذہین نہیں ہوتے تھے، اس لیے کنویں پر بھی جاتے تھے، اپنی باتیں بتاتے تھے، کبھی سوچ سوچ کر اپنے غم ہلکے کرتے تھے انہی باتوں کو۔ یناجی ربہ، اپنے رب سے خفیہ مناجات کرتے تھے، ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی۔ مناجات کا معنی یہی ہوتا ہے، انت المالک وان المملوک، انت الخالق وان المخلوق، انت الرازق وان المرزوق۔ جی یعجبہ من اللباس ما خشن، لباس بہت کھردرا پہنتے تھے، ومن الطعام ما جشم، اور خشک طعام کھاتے تھے، لذیذ طعام نہیں کھاتے تھے کیونکہ عبادت سے معنی ہوتا ہے لذیذ طعام۔ کان واللہ فینا کاحد یدنینا، جب بھی ہم میں سے کوئی ایک علی کے قریب بیٹھتا تھا تب بیٹھتا تھا اذا آتینا ہو، جب وہ ہمیں بلاتے تھے، ورنہ ہماری جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وَيَجْتَبِينَا ہو اذا سألنا ہو، اور جب ہم جو ہے کوئی بات پوچھتے تو ہمیں جواب دیتے تھے۔ وَكُنَّا مَعَ دُنُوِّهِ مِنَّا وَقَرَّبْنَاهُ مِنْهُ لَا نُكَلِّمُهُ لِحَيْبَتِهِ، جب بھی ہم ان کے قریب بیٹھتے تھے یا وہ ہمارے قریب ہوتے تو ہم ان کی ہیبت کی وجہ سے کلام نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیں اتنے نرم مزاج لیکن اتنی ان کا روب و دبدبہ۔ وَلَا نَرْفَعُ أَعْيُنَنَا إِلَيْهِ لِعَظْمَتِهِ، ان کی عظمت کی، ان کے چہرے پر ایسا جلال خدا ہوتا تھا، وجہ اللہ تھے نا، کہ ہم ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے روب کی وجہ سے، جلالت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے۔ فَإِن تَبَسَّمَ فَأَنْ مِثْلُ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْضُومِ، جب مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ یعظم اہل الدین، توجہ فرمانا، یہ آج کے مومنین کے لیے سنہری جملہ ہے۔ اہل دین کی، دیندار لوگوں کی علی عزت کرتے تھے۔ آج تو دیندار کی بےزتی ہوتی ہے، مومن بھی عزت نہیں کرتے، حتیٰ کہ دیندار دور کی بات ہے عالم کی عزت نہیں کرتے، جتنا بڑا عالم ہے اتنی بڑی اس کی بےزتی کرتے ہیں۔ اس سے آپ خدا را اجتناب کریں۔ یہ آج کا اگر نوجوان کوئی دوست یہ لے جائے جملہ تو کافی ہے، دیندار کی عزت کیا کرو۔ فرمایا یعظم اہل الدین، دینداروں کی علی تعظیم کرتے تھے۔ یعظم، عظم و یعظم تعظیما۔ وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ، مساکین سے محبت فرماتے تھے، لقمے توڑ توڑ کر کھلاتے تھے جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے تھے۔ یہ آپ نے سنا ہوا قصہ، لا یطعم القوی فی باطلہ ولا یأس الضعیف من عدلہ، کبھی اپنا کوئی باطل معاملہ لے کر نہیں جاتا تھا اور مضبوط نہیں ہوتا تھا کہ علی میری مان لے گا، اور کمزور پریشان نہیں ہوتا تھا کہ میں کمزور ہوں اور علی کے پاس جاؤں عدل کرے گا یا نہیں، عدل کرتے تھے۔ وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، میں گواہی دیتا ہوں، زرار بن زمرہ کینانی یا لیثی کہہ رہا ہے کہ بعض مواقع پر میں نے آپ کو دیکھا ہے، وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ، جب رات کے تارے ماند پڑ جاتے تھے، رات کی سیاہی چھا جاتی تھی، وَغَارَتِ النُّجُومُ، تارے اس کے غارت ہو جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، وَهُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ، اور علی اپنے محراب میں مصلی عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے، قابضاً علی لحیتہ، اور اپنی ریش مبارک کو پکڑ لیتے تھے، یتململ تململ السلیم،
اور ایسے تڑپتے تھے جس طرح کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہوتا ہے اور وہ تڑپتا ہے. علی ایسے مسلح عبادت پر تڑپتے ہیں. کون ہے؟ خیبر شکن جس نے مرحب کو مارا وہی ہے. کیا یہاں شجاع نہیں ہے؟ علی شجاع ہے لیکن یہاں خوف خدا ہے شجاع. علی آج علی کے شجاعت پر بھی خوف خدا غالب ہے. خوف خدا غالب ہے. تڑپ رہا ہے علی. وہ جب کہ بکال حزین وہ اس مستور کی طرح رو رہا ہے جس کا ایک بیٹا ہو اور وہ مر گیا ہو. کیا کہہ رہا ہے؟ فکانی الان اسمع و یقول یا دنیا یا دنیا اے دنیا اے دنیا الیہ تعرضت میری طرف تو رخ نہ کر. الیہ تشوقت ہے ہاتھ میں آپ سے دور ہوں میں آپ سے دور ہوں تو مجھ سے دور ہو جا. تو مجھ سے غری غیری میرے غیر کو دھوکہ پہنچا. مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتی. لا حاجت لی فیک مجھے تجھ سے کوئی طمع نہیں ہے کوئی حاجت نہیں ہے کوئی ضرورت ہے. قد طلقتک ثلاثاً میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں. لا رجعت لی فیک اس کے بعد کوئی رجوع کی گنجائش نہیں رہتی. میں تجھے طلاق بین دے چکا ہوں. فعمرک کثیر تیری عمر بہت تھوڑی ہے زندگی بہت تھوڑی ہے. وخطرک یسیر وہ ملک کے حقیر اور تیری ملک تیرا جو فائدہ ہے بہت تھوڑا ہے. آہن من قلت الزاد و بعد السفر ہے افسوس یہ ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے علی. من قلت الزاد میرے پاس زاد راہ کم ہے. و بعد السفر اور سفر بڑا لمبا ہے. قبر بھی ہے آگے برزخ بھی ہے قیامت بھی ہے. علی جنت جہنم کا اللہ نے مالک بنا دیا ہے. ابھی آپ نے سنا ہے رسول تو تقسیم کرے گا جنت اور جہنم کو. پھر وہی کہتے سفر بڑا لمبا. یہ درس دے رہے ہیں ہمیں کہ اتنی اہمیت کا مالک ہے وہ سفر کہ جس سے علی بھی خوف زدہ ہے. اللہ قوم تو دمو. اچھا معاویہ علی لحیتہ وہ کہتے ہیں زمرہ کہتے ہیں زرار بن زمرہ توجہ فرمائیں یہ ہے فضائل علی جس پر دشمن رو رہا ہے. یہ بادشاہ شام رونے لگ گیا جب یہ فضائل سنے اور فضیلت سنی اور کہا واقعی ابن حسن ایسے تھے. اللہ اکبر. دیکھیں دشمن گواہی دے واقعی ابن حسن ایسے. آج ایسا ہو علی والا کہ دشمن گواہی دے. میرے محلے میں رہتا تھا جس کے گھر پر علم تھا واقعی اس کی سیرت علی جیسی تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو اپنے بے کم میں ہی اپنی آستین سے وہ آنسو پوچھ رہا تھا. اختنق القوم بالبقاء اور ادھر ادھر جو قوم بیٹھی تھی وہ بھی رو رہی تھی. ثم کان واللہ ابو الحسن کذالک فکیف کان حبک ایاہ. آخری بات سن کر جائے بزرگوں. فرمایا کہ تیرے دل میں اس کی محبت کیسی ہے. زرار ابن زمرہ کہنا علی کی محبت کالا کا حب ام موسیٰ میں اندازہ نہیں لا سکتا جس طرح موسیٰ کی ماں موسیٰ سے محبت رکھتی تھی میں ایسے علی سے محبت رکھتا ہوں. فقالا کیف صبرک عنہ یا زرار اب تو علی تیرے درمیان نہیں ہے تو علی کے علاوہ کیسے صبر کر رہا ہے. کالا صبر من ذبح واحدها علی صدرها اس ماں کی طرح صبر کر رہا ہوں جس کا ایک بیٹا ہو اور اس بیٹے کو اس کے سینے پر ذبح کر دیا جائے اور وہ تڑپ تڑپ کر روتی بھی ہے زندگی بھی گزارتی ہے. میں بھی علی کے علاوہ ایسے ہی زندگی بسر کر رہا ہوں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو